خبر کا مبتدا سے پہلے آنا کب واجب ہوتا ہے؟ اس سے پہلے جو پچھلا سبق تھا اس میں ہم پڑھ آئے تھے، مبتدا کے متعلق جب پڑھ رہے تھے کہ مبتدا کب مقدم ہوتا ہے، اس کو پہلے آنا اس کا کب واجب ہوتا ہے۔ تو اب آ رہا ہے کہ بھی خبر مبتدا سے پہلے کب آتی ہے۔ تو 4 مقامات ہیں جہاں پر جہاں خبر مبتدا سے پہلے آتی ہے اور خبر کا ابتدا میں آنا ضروری ہے۔ نمبر 1، جب خبر ایسا کلمہ ہو جس کا ابتدائے کلام میں آنا لازمی ہو تو وہ کلمہ خبر بنے گا۔ اب ہم یہاں پر کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں جب ہم بول رہے ہوتے ہیں تو ان کو پہلے لفظ کا بولنا۔ عربی میں جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ بھی کوئی چیز کب ہوگی، عربی میں وہ جو کب ہے وہ لفظ پہلے آتا ہے۔ متل امتحان ہو، مثال کے طور پر یہ آپ کے سامنے ہے، امتحان کب ہوگا، امتحان کب منعقد ہوگا، تو یہ متا کا لفظ پہلے آئے گا۔ تو اب یہ متا یہ خبر مقدم ہو جائے گی۔ ہم کہیں گے کسی کب، یہ زمانے ٹائم کے متعلق پوچھ رہا ہے تو یہ ظرف زمان ہے، تو متا ظرف زمان خبر مقدم، الامتحان مبتدا مؤخر یعنی بعد میں آنے والا مبتدا خبر مل کر جملہ اسمی۔ اب دیکھ لو، الامتحان مبتدا ہے خبر اور یہ مرفوع ہے اسی وجہ سے۔ اب متا چونکہ یہ مبنی ہے اور مبنی آپ کو پتہ اس کا اعراب نہیں بدلتا۔ مبنی ہونے کی کون سی علامت ہے؟ یہ کے اوپر کھڑی زبر متا، تو یہ مبنی ہے۔ اسی طرح کیف الخلاص کہ بھی چھٹی کب کیسے ہوگی، یہ کیفا، خلاصی کیسے ہوگی، بچت کیسے ہوگی، تو یہ کیسے ہوگی یہ بھی اس میں استفہام ہے، لہٰذا ہم اس کو یہاں پر کیفا خبر مقدم، الخلاص مبتدا مؤخر، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ۔ یہاں پر یہ ایسے دو لفظ ہیں، متا اور کیفا، ظرف اور اسم استفہام کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں، اور ہر جملے میں خبر مقدم اور مبتدا مؤخر آیا ہے، کیونکہ یہ لفظ ہی ایسے ہیں جو ابتدا میں آتے ہیں، یہ خبر بعد میں آتے ہی نہیں ہیں، اور جب بھی ابتدا میں آئیں گے یہ خبر بنیں گے۔ نمبر 2، جب خبر سے پہلے انما آ جائے یا ما اور الا کے ذریعے مبتدا کو خاص کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر انما السارق زید، بھئی چور تو زید ہی ہے۔ اب یہاں تو بات تو آرام سے معنی سے پتہ چل رہا ہے مبتدا زید ہے۔ اب سارقو یہ خبر ہے اس کے بارے میں کہ یہ چور ہے، انما کا لفظ آتا ہے زور پیدا کرنے کے لیے، تو یہ زور پیدا کر رہا ہے، شدت پیدا کر رہا ہے معنی میں، بھئی اور کوئی چور نہیں ہے، صرف زید ہی چور ہے، تو یہی میننگ دینے کے لیے انما کا لفظ آتا ہے۔ انما السارق، تو یہاں خبر سارق ہے اور اس کے ساتھ انما آ گیا ہے، اسی وجہ سے ہم یہاں پر کہیں گے کہ السارق خبر مقدم، یعنی وہ خبر جو پہلے آئی ہے، زید المبتدا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ۔ انما کو حرف حصر یا حرف تاکید کہتے ہیں جو شدت کا معنی پیدا کرتا ہے۔ مل خطیب الا علی، خطیب نہیں ہے مگر علی، یعنی علی صرف خطیب تو صرف علی ہے اور کوئی نہیں ہے، تو یہاں پر ہم علی مبتدا مؤخر ہو جائے گا اور الخطیب خبر مقدم ہو جائے گی، تو اسی وجہ سے ہم اس کو کہیں گے کہ یہاں خبر مقدم ہے۔ نمبر 3، جب خبر ظرف یا جار مجرور ہو اور مبتدا نکرہ ہو تو بھی خبر مقدم ہوگی۔ مثال کے طور پر ان دی سیارتن، ان دی میرے پاس، یہ جو یا ہے یہ میرے کی میننگ میں ہے، ان دی میں میرے پاس، سیارتن گاڑی ہے۔ اب یہاں ان دی ظرف ہے، ان دا مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہاں پر ہم شبہ فعل نکالیں گے، بھئی میرے پاس گاڑی ہے، کہ کیا مطلب میرے پاس گاڑی موجود ہے، تو ہم کہیں گے کہ ان دی موجود عندی، تو یہاں پر موجود ہم اپنی طرف سے معذوف کریں گے، ہم کہیں گے کہ ان دا مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ متعلق ہوں گے موجود ان کے، موجود ان خبر اور سیارتن مبتدا، تو یہاں پر بھی خبر مقدم آ جائے گی۔ للدار بابن، اب گھر کا دروازہ ہے، گھر کا دروازہ موجود ہے، تو یہاں پر بھی ہم موجود لام جار، الداری مجرور، جار مجرور مل کر
موجود ان کے متعلق موجود ان خبر بن جائے گا اور باب ان مبتدا ہو جائے گا، تو یہ مرفوع ہے، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ۔ اور جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جب مبتدا میں ایسی ضمیر ہو جو خبر کے کسی جز کی طرف لوٹ رہی ہے، مثال کے طور پر علی الحسان سرجہ، کہ گھوڑے کے اوپر اس کی زین ہے۔ اب یہ جو سر جو ہو ضمیر ہے یہ گھوڑے کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ بتا رہی ہے ہو ضمیر کہ اس سے بات کس کی چل رہی ہے، فلاں بھی، یہ گھوڑے کی بات چل رہی ہے۔ الحسان کہتے ہیں گھوڑے کو، ہارس، علی الحسان سرجہ، گھوڑے کے اوپر اس کی زین رکھی ہوئی ہے۔ تو علی الحسان یہ خبر مقدم، سرجو مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، تو یہاں پر بھی مبتدا بعد میں آیا اور خبر پہلے آ گئی۔ خبر پہلے اس لیے آئی کہ مبتدا جو بن رہا ہے اس کے اندر ایک ایسی ضمیر ہے جو خبر کے کسی حصے کی طرف لوٹ رہی ہے، اور وہ الحسان ہے۔